امام مہدی کے بارے میں بہت سے حدیثیں پیش کی گئی ہیں، لیکن ان میں سے ایک خاص حدیث ہے جو کہ شاید کسی نے بیان کی ہو، اور اس میں ایک ایسی بات ہے جس پہ کسی نے دھیان ہی نہیں دیا۔ وہ حدیث ایسی ہے کہ حضرت ابو سعید خضری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کی ناک اونچی ہوگی، شرم و حیا کا پیکار ہوگا، ماتھے سے اگلے جانب سے بال اڑے ہوں گے، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ اس سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی، اور وہ یوں زندگی گزارے گا۔ یہ کہتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ پھیلایا اور شہادت والی انگلی کے ساتھ والی 2 انگلیاں انگوٹھے کے ساتھ ملا کر 3 کا عدد بنایا۔ اب آپ کو یہ سنتے ہوئے شاید کوئی ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کا ذکر کیوں کیا۔ اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ اب اس شخص کو غور سے دیکھیں جس کا نام محمد قاسم ہے۔ ان کو 30 سال سے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں میں آ رہے ہیں، اور ان کو اپنے خوابوں میں مستقبل میں ہونے والے واقعات کے بارے میں دکھایا گیا ہے، اور ان کا پیغام بھی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کے جیسا ہے، یعنی کہ شرک کا خاتمہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہدی کی زندگی میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی وحدانیت یاد دلانے کے لیے اپنی شہادت کی انگلی الگ رکھیں گے۔ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت جو ہے نا وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں۔ جب میں 17 سال کا ہوا تو اس وقت بھی مجھے نا ذہن میں آیا کہ شہادت کی انگلی کو نا الگ رکھنے کے لیے نا اس طرح سے کوشش کر دی کہ میں اس کو اس نیت سے الگ رکھتا ہوں کہ میں بھی ایک طرح سے گواہی ہی دے رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ یہ ساری باتیں اتفاق نہیں ہو سکتی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جھوٹ بولتا چلا جائے اور اللہ اسی بندے کی مدد کرتا چلا جائے۔ اللہ اگر قاسم کی مدد کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ مستقبل میں امام مہدی بنیں گے، اور اتنے سارے اتفاق ایک ہی بندے پہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ساری باتیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ محمد قاسم امام مہدی ہیں۔